رہائی کے لیے ملکگیر احتجاجی تحریک سے پہلے ہی عمران خان اپنی پارٹی قیادت سے سخت مایوس اور نالاں۔ کپتان کے بیٹوں کی امریکہ میں رہائی مہم تیزی سے جاری، امریکی سینیٹرز اور اعلیٰ عہدیداروں سے بڑی ملاقاتیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے کیا وزیر اعظم نے بڑی یقین دہانی کروا دی؟ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی، لینڈ سلائیڈنگ، 9 افراد جاں بحق، 500 گھر تباہ، فیری میڈوز جانے والے تمام راستے بند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے اسیر بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی کے 5 اگست کو ہونے والے احتجاج کے لیے مومنٹم، جوش و خروش کی کمی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور پارٹی کے ارکان کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوراً اپنے تمام اختلافات ختم کریں۔ عمران خان جو اگست 2023 سے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں سزا کاٹ رہے ہیں اور 9 مئی 2023 کے احتجاج کے حوالے سے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات کا سامنا بھی کر رہے ہیں، انہوں نے ملکگیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے جو ان کی مختلف کیسز میں 2 سالہ قید کی تکمیل پر 5 اگست کو عروج پر پہنچے گی۔ تاہم ناظرین، آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور نے ملکگیر احتجاج کے منصوبے کو نئی 90 روزہ ٹائم لائن دے کر اور اسے آخری دھکا قرار دے کر پی ٹی آئی کے اندر ایک کنفیوژن پیدا کر دی، جس پر پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ ملک نے اپنے تحفظات کا شدت کے ساتھ اظہار کیا تھا۔ پارٹی قیادت اور صفوں میں پیدا ہونے والے اس انتشار پر عمران خان نے پارٹی ارکان کو ہدایت دی تھی کہ وہ پارٹی کے داخلی معاملات پر عوامی سطح پر بات کرنے سے باز رہیں۔ ناظرین، آج اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جو خود عمران خان نہیں چلا رہے، اس پر دیے گئے ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ یہ بالکل واضح کر دوں کہ پارٹی کا ہر رکن فوراً تمام اختلافات کو بلا کر صرف 5 اگست کی تحریک پر توجہ دے، اور فی الحال مجھے اس تحریک کا کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا۔ میں 78 سالہ پرانے نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں اور میرا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ بے مثال ظلم کے باوجود عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان نے اپنے اس پیغام میں کہا کہ عوام نے انتخابات میں پی ٹی آئی پر اعتماد کا اظہار کیا، اور وہ بھی انتخابی نشان کے بغیر، اور ایسے واضح مینڈیٹ کے بعد ہر پارٹی رکن کی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی آواز بنے، اور اگر اس نازک مرحلے پر پی ٹی آئی رہنما اندرونی لڑائیوں میں وقت ضائع کریں گے تو یہ شرمناک اور قابل مذمت ہوگا۔ مزید عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہا گیا کہ جو کوئی بھی پارٹی کے اندر گروپ بندی میں ملوث پایا گیا اسے نکال باہر کیا جائے گا، اور میں اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہوں اور میری ہر قربانی اسی مقصد کے لیے ہے، اور اس وقت پارٹی میں دراڑیں ڈالنا میرے مشن اور ویژن سے کھلی غداری ہوگی۔ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے عمران خان کے ٹویٹر پیغام میں کہا گیا ہے کہ اس نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو مفلوج کر دیا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جس طرح جانبدار جج اب ان عدالتوں کے تحت کھلم کھلا غیر منصفانہ فیصلے سنا رہے ہیں، وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ ہمیں عدلیہ کی آزادی کے لیے بھرپور تحریک چلانی ہوگی، کیونکہ کوئی بھی قوم عدلیہ کی آزادی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ترقی تو دور کی بات ہے۔ پیغام میں عمران خان کی اہلیہ اور سابق خاتون اول بشرا بی بی پر غیر انسانی حالات مسلط کیے جانے کا بھی ذکر کیا گیا، جبکہ بانی پی ٹی آئی کے اپنے حالات بھی بہتر نہیں ہیں۔ پیغام میں کہا گیا کہ میں اپنے ملک کی خدمت اور آئین کی بالادستی کے لیے ملک کی تاریخ کی سخت ترین قید کاٹ رہا ہوں۔ ظلم اور آمریت کی انتہا یہ ہے کہ وضو کے لیے دیا گیا پانی تک گندا اور آلودہ ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات کے مطابق ملکگیر احتجاج اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان TTAP کے بینرز تلے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام صوبائی تنظیمیں اپنے حالات کے مطابق اپنا رائے عمل مرتب کریں گی۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جس میں TTAP کے دیگر رہنما بھی شریک تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ احتجاجی تحریک کا پہلا مرحلہ 31 جولائی کو اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس ہوگا اور وہاں ہونے والے فیصلے آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ دوسری طرف عمران خان کے بیٹے بھی ناظرین حرکت میں آ چکے ہیں اور وہ رہائی مہم بہت تیزی سے امریکہ میں چلا رہے ہیں۔ امریکہ میں اپنے والد کے لیے ملاقاتوں میں مصروف ہیں اور پاکستان آنے سے قبل مختلف شخصیات سے مل رہے ہیں۔ انہوں نے جنوبی کیرولائنا کے ریپبلکن کانگریس مین جو ولسن سے ہم ملاقات کی ہے، جنہوں نے مارچ پہ امریکی والے نمائندگان میں 1-2 جماعتی بل پیش کیا تھا، جس میں پاکستانی ریاستی اہلکاروں پر انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں بشمول عمران خان کی سیاسی انتقامی کارروائی پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور انہوں نے امریکی کانگریس مین بریڈ شرمین سے بھی ملاقات کی ہے۔ ناظرین، بریڈ شرمین نے اپنی ایکس پوسٹ میں کہا کہ مجھے تشویش ہے کہ عمران خان ابھی تک اپنے خاندان، دوستوں، وکلاء اور ڈاکٹروں سے الگ تھلگ ہیں، اور ان کے بیٹوں نے بتایا کہ ان کی جسمانی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ پاکستانی عوام اس بات کے مستحق ہے کہ ان کے رہنماؤں کے ساتھ قانون کے مطابق منصفانہ سلوک ہو۔ ادھر ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہمیں اب بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، پی ٹی آئی کے تمام لوگوں نے برداشت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھ سکا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ 39 پارلیمنٹیرین
نااہلی کی رسک پر ہیں۔ یہ اقدام جمہوریت کے لیے خوشائند نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر یہ بھی واضح ہے کہ چند دن قبل پی ٹی آئی حمایت یافتہ جمشید دستی جعلی ڈگری کیس میں نااہل ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ایم پی اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر اور سینیٹر اعجاز چودھری سمیت پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو بھی 9 مئی کیس میں سزا سنائی گئی ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے رہنما ہیں حماد اظہر صاحب، انہوں نے اپنے خلاف مقدمات کو جعلی قرار دیتے ہوئے عدالت جانے کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں اور جعلی مقدمات کا نشانہ بنا، میرے خلاف مقدمات کو کوئی سر پیر نہیں، میں عدالت سے رجوع کر کے انصاف طلب کروں گا، انصاف مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، انصاف نہ ملا تو استقامت اور صبر سے مزید جبر برداشت کروں گا، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سب کا شکر گزار ہوں جو میرے گھر آئے، جنہوں نے پیغام بھجوایا، میرے گھر والوں نے 2 سال سے مجھ سے زیادہ دکھ برداشت کیا، دکھ کی گھڑی میں والدہ اور گھر والوں کے ساتھ رہنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ ناظرین، واضح ہے کہ حماد اظہر کے والد اور پی ٹی آئی رہنما میاں اظہر 3 روز قبل لاہور میں انتقال کر گئے تھے اور ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے حماد اظہر جو کافی عرصے سے روح پوش تھے وہ منظر عام پر آئے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کریں گے قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی، جو کہ امریکی دہشت گردوں کی قید میں ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں کسی طور پر غافل نہیں۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں اب بھی حکومت کی جانب سے ہر ممکنہ قانونی اور سفارتی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور وزیر اعظم نہ صرف پہلے ہی سابق امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھ چکے ہیں، جبکہ وزیر اعظم نے اس معاملے میں مزید پیش رفت کے لیے وفاقی وزیر قانون اور انصاف اعظم نذیر تارڑ کی صدارت میں کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، اور کمیٹی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے رابطے میں رہے گی اور درکار ممکنہ معاونت کے لیے کام کرے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر حکومت کی جانب سے پہلے بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں سفارتی اور قانونی مدد فراہم کی جاتی رہی ہے۔ اور ناظرین، اس ویلاگ کے آخر میں پاکستان میں جاری قدرتی آفت کے حوالے سے بھی بات ہو جائے، یعنی سیلاب اور بارشوں کی، تو آپ کو افسوسناک خبر دیں کہ پاکستان میں قدرتی آفت سیلاب کی گلگت بلتستان میں تباہ کاریوں سے اب تک 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 2 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں، جبکہ 1 درجن سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان صوبائی حکومت فیض اللہ فراق نے بتایا کہ لاپتہ افراد کی تعداد 10 سے 12 ہو سکتی ہے، جبکہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے 500 سے زائد گھر تباہ ہو گئے ہیں اور مجموعی طور پر 12 کلومیٹر سے زائد سڑکیں تباہ ہوئی ہیں۔ فیض اللہ فراق نے کہا کہ صوبے بھر میں 27 پل، 22 گاڑیاں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئی ہیں اور لاتعداد دکانیں اور مویشی خانے گلگت بلتستان میں تباہ ہوئے ہیں۔ ہزاروں فٹ عمارتی لکڑی ریلوں کے ساتھ بہہ گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ مالی اور جانی نقصانات گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں ہوئے ہیں۔ 300 سے زائد پھنسے ہوئے مسافروں اور سیاحوں کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ ریسکیو اور سرچ آپریشن میں پاک فوج نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جی بی یعنی گلگت بلتستان اسکاؤٹس کے جوانوں نے ریسکیو آپریشن اور امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ صوبائی وزیر فیض اللہ فراق نے کہا کہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشنز اب بھی جاری ہیں۔ مختلف علاقوں میں پانی کے بہاؤ اور لینڈ سلائیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے سرچ آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مشکلات بڑھ رہی ہیں، پانی بجلی کے حوالے سے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر دیامیر کے علاقے چلاس میں لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، جس کے بعد سیاحتی مقام فیری میڈوز کا ٹریک بند ہو گیا ہے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد پھنس گئی ہے اور پولیس کے مطابق سیاحوں کی بڑی تعداد فیری میڈوز میں موجود ہے۔ تاہم چلاس روڈ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث متعدد مقامات پر بند ہوئی ہے اور سیاح چلاس روڈ کو کھلوانے کے لیے جلد اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جو نوجوان ٹریکنگ کر سکتے ہیں ان کو کراس کروا کے لایا جا رہا ہے، جبکہ خواتین، بوڑھے اور بزرگوں کو آرمی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ اور پولیس کے مطابق سیلاب سے فیری میڈوز میں تقریباً 200 کے قریب بکریاں بھی ہلاک ہو گئی ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین آج جو سیلاب کی صورتحال ہے گلگت بلتستان میں، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج کے اس ویلاگ میں فی الوقت اتنا ہی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قدرتی آفات کی تباہ کاریوں سے بچائے، پاکستان کو، تمام پاکستانیوں کو محفوظ رکھے۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔